بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 42 تک گفتگو ہو چکی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بھی بتلائی تھیں، اور کفار و مشرکین کو یہ بتایا تھا کہ تم یہ اتنا عجیب نہ سمجھو کہ جو وعدے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے عذاب کے اور جزا اور سزا کے، کہ یہ کبھی ہونے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، ان سے پوچھو کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے، رحمان کا عذاب جو دن اور رات میں ہوگا تو اس کو کون بچائے گا۔ پھر آج فرما رہے ہیں ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے ایسے معبود ہیں، ام لہم آلہۃ، کیا ان کے ایسے معبود ہیں تمنعہم من دوننا، جو ان کو بچائیں گے کسی عذاب سے، من دوننا ہمارے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا ہے معبود جو ان کو عذاب سے بچائے گا۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ نہیں استطاعت رکھتے اپنے جانوں کی مدد کی، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ یہ جو بت انہوں نے بنائے ہوئے جس کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، تم ان کو، یہ تمہاری جان کیا بچائیں گے، یہ تو اپنی جان نہیں بچاتے۔ ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے، یہ مکھی کو نہیں اڑا سکتے، ان کے سامنے سے مکھی بھی کو کھانا لے جائے تو یہ بچا نہیں سکتے، تو یہ اپنی مدد تو کر نہیں سکتے، تو تمہاری کیا مدد کریں گے، تمہیں کیا بچائیں گے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ کفار و مشرکین کو یہ خیال تھا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و متاع دیا ہے، ہمیں عیاشی والی زندگی دی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں ہمارا ہی کوئی کیا کمال ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے بھگوانوں کا کمال ہے، یہ ہم جو بتوں کو پوجا کرتے ہیں یہ ہمیں مال بھی دیتے ہیں، ہمیں سب کچھ دیتے ہیں، صحت بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں سوچنا، بل متعنا هؤلاء وآباءهم، بلکہ ہم نے ان کے اوپر متاع دیا، ہم نے ان کو مال و دولت دیا، هؤلاء ان کو، وآباءهم اور ان کے باپ داداؤں کو، ان کے باپ داداؤں کو بھی ہم نے دیا، ہم نے ان کو بھی دیا، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر ایک مدت گزر گئی، ایک لمبی مدت تک ہم ان کو دیتے رہے۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین جو ہے اس کے اطراف میں سے ان پہ تنگ کر دی۔ زمین کیسے تنگ ہو گئی ان پر، کہ دیکھو جب پیغام حق پہنچ رہا ہے لوگوں کو، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنتے جا رہے ہیں، تو زمین جو ہے وہ ان کے اوپر تنگ ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو یہ سب میں پھیلے ہوئے تھے، اب آہستہ آہستہ کم ہو گئے۔ افہم الغالبون، کیا یہ غالب آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حقیقتوں کو دیکھو۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا هم ما ينذرون، کہہ دیجئے کہ بے شک ہم تمہیں، انذرکم بالوحی، میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے، یعنی کہ میں جو تمہیں ڈراتا ہوں عذاب سے، جو ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے، یہ میں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، میں خود اپنی بات نہیں کرتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی ہے میں اس کے مطابق تمہیں ڈراتا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتے یہ بہرے کسی بھی پکار کو، اذا ما ينذرون، جب کہ انہیں ڈرایا جائے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے ہیں یہ نہیں سنتے، بہرے ہیں یہ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فزیکلی بہرے ہیں، سنتے ساری بات ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو گویا کہ وہ بہرے ہی ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنَ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور لیکن اگر ان کو چھو جائے نفحۃ من العذاب، عذاب کا ایک چھوٹا سا حصہ، نفحہ کہتے ہیں چھوٹے سے حصے کو، تھوڑا سا ایک حصہ جو ہے عذاب کا ان کو ٹچ کر جائے، مس کر جائے، ربکا، تیرے رب کا، لا یقولن یا ویلنا، تو فوراً پکار اٹھیں گے، یا ویلنا، ہماری کم بختی، ہماری بربادی ہے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی کہ ابھی تو بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں لیکن برداشت ان میں زیرو ہے، کوئی برداشت نہیں ہے، ایک ذرا سی عذاب کی ایک وہ جھونک آئے گی اور یہ بالکل چیخیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم لگائیں گے موازین القسط، ترازو
انصاف کا ترازو لگائیں گے لیوم القیامہ، قیامت والے دن، فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی بھی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ ترازو لگائیں گے یہ حقیقت میں ترازو نہیں ہے، یہ ایک میٹافور ہے، ایک مجازی معنی ہے کہ ہاں ترازو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انصاف ہو، اس دن انصاف دیا جائے گا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ یہی ہے کہ باقاعدہ ترازو ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو، انہوں نے کہا کہ مجھے وہ ترازو دکھا دیجیے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ اتنا بڑا ترازو تھا کہ زمین و آسمان، مشرق و مغرب کو ڈھانک دیا اس نے، ترازو کے پلڑے نے۔ تو داؤد علیہ السلام دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا یا رب، اس اتنا بڑا پلڑا ہے اس کا، تو یہ نیکیوں سے کیسے بھر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں راضی ہوتا ہوں تو بندے کے ایک چھوارا صدقہ کرنے پر میں یہ پورا بھر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ راضی ہو تو آپ کا چھوارا بھی کافی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اس پلڑے کو بھر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بھئی اس میں اعمال کیسے تولیں گے؟ بھئی دیکھو، ہر چیز تولنے کا ایک الگ ترازو ہوتا ہے۔ آپ ٹیمپریچر تولنے کا ایک الگ ترازو لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں تھرمامیٹر، ٹھیک ہے نا۔ اینٹیں تولنے کے لیے آپ کا الگ ترازو ہے، سونا تولنے کا آپ کا الگ ترازو ہے۔ جس میں سونا تولتے اس میں اینٹیں نہیں تول سکتی، جس میں اینٹیں تولتی ہیں اس میں چینی نہیں تول سکتی۔ اسی طرح سے جس سے ٹیمپریچر آپ تولتے ہیں اس سے آپ کچھ اور چیز نہیں تول سکتے۔ تو ایک ایسا ترازو ہوگا کہ جس کے اوپر جو اعمال کو تول سکے گا۔ اور ایک مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ جو آپ اعمال کرتے ہیں اس کی آخرت میں کوئی نہ کوئی شکل ہوگی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے قیامت والے دن وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے گا۔ نیک اعمال، نماز ایک اچھی شکل میں آئے گی، روزے، اب آپ نے جیسی نماز پڑھی ہے اس طرح کی شکل میں آئے گی۔ اگر آپ کی نماز ڈھیلی ڈالی ہے تو وہ بھی ایک کمزور سی ایک شکل کی ایک چیز آئے گی آپ کے سامنے۔ تو اور اگر آپ نے اچھی خشوع خضوع سے نماز پڑھی ہے تو بڑی زبردست خوبصورت اور حسین نماز بن کے آئے گی۔ تو ہر عمل جو آپ کرتے ہیں آخرت میں اس کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح کے جس نے عمل کیے ہوں گے اتنے تو وہ تولے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اچھا یہ صحابہ کو کس طرح سے یقین ہوتا تھا یہ سب کچھ جیسے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ میری شفاعت کیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کروں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اچھا میں آپ کو کہاں ملوں گا، میں آپ کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا یار میں ریلی میں جا رہا ہوں، تو اچھا میں جو ہے نا اتنے بجے پہنچ جاؤں گا، تو آپ کہتے ہیں یار تم کہاں ہو گئے؟ یار میں سمجھ لو کہ اسٹیج کے یا تو لیفٹ سائڈ پہ دیکھ لینا، تو آپ کہتے ہیں یار تو اسٹیج کے سائڈ پہ دیکھ لینا، یا کھانے کی بوتھ کی طرف دیکھ لینا، یا پارکنگ میں دیکھ لینا، 2-3 لوکیشن آپ بتا دیتے ہیں، یعنی آپ کو یقین ہوتا ہے کہ بھائی وہاں ملیں گے ہم۔ تو حضرت انس نے کہا اچھا آپ میری شفاعت کریں گے، آپ کو میں دیکھوں ملوں گا کہاں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صراط پہ ڈھونڈ لینا۔ کہتا اگر آپ وہاں نہ ملے تو کہا آپ مجھے میزان پہ ڈھونڈ لینا، یہ جو ترازو لگا ہوگا میں وہاں ہوں گا۔ انہوں نے کہا میں وہاں پہ بھی نہیں ہوا تو کہتے پھر حوض کوثر پہ دیکھ لینا، بس یہ تینوں مقام میں کہیں نہ کہیں میں تمہیں مل جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ کتنی پکی ٹکی بات ہے کہ یعنی کہ ہم وہاں ہماری ملاقات ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں ان تینوں جگہ، تو یہ موازین بالقسط، اور اس دن کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جس نے جتنے اچھائی کی اس کو پورا بدلہ ملے گا، جس نے جو قصور کیا اس کو اتنی سزا ملے گی، اس سے اوپر نہیں سزا ملے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، کوئی عمل کیا ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو بھی لے آئیں گے، وہ حاضر ہو جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور تحقیق ہم نے دیا موسیٰ کو اور ہارون کو فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، وَضِيَاءً، اور روشن چیز، وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور تقوی والوں کے لیے نصیحت، یعنی کہ تورات عطا کی اور اس کے اندر وہ روشنی بھی تھی، حق و باطل میں فرق بھی کرتا تھا، اور نصیحت کرنے والی تھی متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، یہ ہم نے دی۔ یعنی کہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ہم نے وہ دیا، آپ کو قرآن دیا، ٹھیک ہے نا۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، وہ لوگ جو خشیت کرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، بن دیکھے، وهم من الساعة مشفقون، اور قیامت سے ڈرتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ذکر مبارک ہے۔ مبارک کا مطلب ہوتا ہے برکت والا، برکت کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ فائدہ۔ آپ کہتے ہیں نا یا میری تنخواہ میں برکت ہو گئی، ٹھیک ہے نا،
$2,000-3,000 کی تنخواہ تھی، لیکن برکت ہو گئی، میرے 10,000 کے کام نکل آئے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو یہ جو نصیحت ہے یہ مبارک ہے، انزلناہ جو ہم نے نازل کی، فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم پھر اس سے انکار کرو گے؟ یعنی اتنی بابرکت نصیحت سے تم انکار کرو گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے دی ابراہیم کو رشد، ہدایت، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ہارون اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ابراہیم کو بھی ہم نے دی رشد و ہدایت، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کا علم رکھنے والے تھے، ہم سب کچھ جانتے تھے۔ تو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کوئی نئے نبی نہیں ہیں، کوئی اچنبھا بات نہیں ہے۔ تو موسیٰ اور ہارون کو دی گئی، اس سے پہلے ابراہیم کو دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام دراصل جو ہیں تمام مذہبوں کے بڑے ہیں، ہر مذہب والا آپ کو بڑا مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کا امام للناس بنایا، ان تمام لوگوں کا امام بنایا۔ ہندو بھی ان کو بڑا مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو برہمن جو کہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو بدھسٹ لوگ ہیں وہ بھی بدھا جو کہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں، وہ بھی ان کو بڑا مانتے ہیں۔ یعنی کہ ہر مذہب کے بڑے، یہودی وہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتے ہیں، عیسائی، ہم مسلمان، ہم سب، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام نہ مانتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بڑی بحث چلا کرتی تھی یہودیوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہتے تھے کہ ہم تو مذہب ابراہیمی پر ہیں، ہاں اصل ابراہیمی ہم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم اصل ابراہیمی نہیں ہو، اصل ابراہیمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ابراہیم علیہ السلام کا بتایا، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ، کہ یہ بت کیا ہیں، یہ جو تم نے اسٹیچو سے بنائے ہوئے کیا چیزیں، الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جس کے اوپر تم، جس کی عبادت کے اوپر جمے ہوئے بیٹھے ہو، یہ کیا چیز ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا کہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کرنے لگ گئے، ہمیں کو پتہ تو نہیں ہے کیا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تحقیق تم اور تمہارے ماں باپ، تمہارے آباء و اجداد وہ بڑی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ تو قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے اور اپنے والد سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا ابراہیم تم کو مذاق کر رہے ہو یا ہمارے ساتھ کھیل ہو یا حقیقت بول رہے ہو، کیونکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو کسی نے برا کہا ہو، غلط کہا ہو، تو ایسا کبھی ہوا نہیں۔ تو کہنے لگے اجئتنا بالحق، کیا تو ہمارے پاس کوئی حق بات لے کے آیا ہے، یا ام انت من اللاعبین، یا تو ہمارے ساتھ لعب کر رہا ہے، کوئی کھیل کر رہا ہے، ہمارے ساتھ مذاق۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہنے لگے بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب السماوات، جو سماوات آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا بالکل اس وقت جب یہ کچھ بھی نہیں تھے۔ فاطر کا مطلب ہوتا ہے اسکریچ سے پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ یہ دیکھو یہ پلاسٹک ہے نا، تو پلاسٹک سے بنایا نا، تو پلاسٹک تو تھا نا پہلے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں نہیں پلاسٹک اصل میں کیا تھا، تو وہ جو چیز تھی کوئی نہ کوئی را مٹیریل ہوتا ہے تو ہم بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایسے تخلیق کی اس کا را مٹیریل بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ان کو ایسے پیدا کیا بغیر را مٹیریل کے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں ان سب چیزوں پہ گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ان کو سبق سکھانے کے لیے ایک ہیلا کیا، ایک عمل کیا، پورا ایک پلان کیا کہ کس طرح سے عمل سکھایا جائے، اور اللہ کی قسم کھا کے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، کہ میں ایسا تمہارے ایک پلان کروں گا تمہارے ان بتوں کے سامنے، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم جو ہو وہ لوٹ کے کہیں جاؤ گے۔ یعنی اس کے بعد وہ سارا قصہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا پلان کیا اور کس طرح سے بت توڑے وغیرہ، تو اس کا انشاءاللہ اس کا ذکر کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا حقیقی نور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔